ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يحب المستكبرين. صدق اللہ العظیم. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حق لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے یہ فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کے منہ کے بل بت گر گئے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بلا اللہ بے کمالہی کا شفت دجا بے جمالہی، حسنت جمیل کسالہی، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد ظہر القدر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ناظرین واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کا احسان کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تکبر سے بچنا اور عاجزی اختیار کرنا. اور میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کا بیان یہ ہے، احد اللہ کا بیان یہ ہے، اللہ والوں کا بیان یہ ہے کہ دین اسلام کا سرمایہ یہ ہے کہ اس میں 5 ظاہری اصول ہیں اور 5 باطنی اصول ہیں. 5 ظاہری چیزیں ہیں اور 5 باطنی چیزیں ہیں. 5 کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور 5 کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. ان میں سے یہ ظاہری اصولوں میں فرمایا پہلا یہ کہ سچ بولنا، دوسرا سخاوت کرنا، اور تیسرا جسمانی طور پر تواضع کرنا. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ عاجزی اور انکساری تمہارے جسم سے ظاہر ہو، نظر آئے، ٹپکے. اور چوتھا فرمایا کہ دوسروں کو تکالیف اور اذیت سے بچانا. اور 5واں فرمایا ظاہری اصول یہ ہے کہ بغیر کسی انکار کے دوسروں کی تکالیف خود برداشت کرنا. فرمایا یہ 5 ظاہری اصول ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو باطنی اصول یہ ہیں ان میں سے یہ کہ اپنے آقا کی ذات سے محبت کرنا. اب وہ جو ظاہری اصول تھے ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے تھا، اب یہ جو باطنی اصول ہیں اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. یہ وہ بندہ خود جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو فرمایا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے آقا کی ذات سے محبت کرنا. دوسرا فرمایا کہ اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات کی توقع رکھنا. اور تیسرا فرمایا کہ اپنے محبوب حقیقی سے جدائی کا خوف رکھنا کہ کہیں وہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی یاد سے جدا نہ ہو جاؤں. اس سے ملاقات کی توقع رکھنا اور اس سے جدائی کا خوف رکھنا. اور چوتھا فرمایا کہ اپنے فعل اور اپنے کاموں پر ندامت رہنا
جو آپ کرتے ہیں اپنے پروردگار کا حیا کرنا. آپ کوئی ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں ہے. آپ چوری کرنے جا رہے ہیں تو جب آپ چوری کر رہے ہوتے ہیں، ایک چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کو میں چوری کر رہا ہوں اس کا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، مگر اس کے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس چیز کا مالک تو نہیں دیکھ رہا مگر میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو گناہ کے معاملے میں اپنے پروردگار کا حیا کرنا. فرمایا یہ 5 باطنی چیزیں ہیں. حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ظاہری چیزوں سے اور ان باطنی چیزوں سے انسان کی طبیعت میں نرمی آتی ہے، انسان کی طبیعت میں خستہ دلی آتی ہے، اور خستہ دلی سے تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تواضع کی 3 نشانیاں ہیں. ایک یہ کہ اپنے عیب معلوم کرنے کے لیے اپنے نفس کو کم تر سمجھنا، یعنی اپنے نفس کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے کی بجائے اپنے نفس کو کم درجے کا سمجھنا تاکہ عیب نفس معلوم ہو سکے، نفس کے اندر جو عیب چھپے ہوئے ہیں ان تک رسائی ہو سکے، ان کو تلاش کیا جا سکے. اور دوسری نشانی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم کرنا، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں، میرے اللہ کی مخلوق ہے. آج ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا. لالچ کی بنا پر کرتے ہیں تو لالچ ہونا چاہیے، مگر لالچ یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کے بندے ہیں اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں. تو فرمایا توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم کرنا. اور فرمایا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ ہر حق بات اور ہر نصیحت کو قبول کر لینا. حق بات پر بحث نہ کرنا، تکرار نہ کرنا، رکاوٹ نہ ڈالنا، جھگڑا نہ کرنا، بحث و مباحثہ نہ کرنا. جو حق بات سنو اسے فوری قبول کر لو. ہاں جہاں نہ حق ہو رہا ہو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں بحث بھی کریں، تکرار بھی کریں، مگر جہاں حق بلند ہو رہا ہو وہاں فرمایا کہ خاموش ہو جائیں اور وہاں جھگڑا نہ کریں. اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ انسان متواضع کب ہوتا ہے، تواضع کی حالت کو کب پاتا ہے، انسان عاجز کب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انسان متواضع تب ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے نفس کا کوئی حق نہیں کسی پر، یعنی اپنے نفس کا کسی دوسرے پر کوئی حق نہ سمجھے، اور یہ جان لے کہ مخلوق میں کوئی شخص اس سے کم بدتر نہیں، وہی سب سے بدتر ہے. اور یہ جان لے کہ میرے نفس کا کسی دوسرے پر کوئی حق نہیں، کہ میں آیا ہوں تو میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں آیا ہوں تو میرے لیے اٹھا نہیں، میری عزت نہیں کی، مجھے باعزت طریقے سے ڈیل نہیں کیا. کیوں سوچتا ہے یہ انسان؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے نفس کا اس پر حق تھا، میں بڑا تھا، یہ امیر تھا، میں چودھری تھا اور یہ غریب تھا، تو اس بیچارے کا حق تھا کہ یہ میری عزت کرتا، میرا احترام کرتا. فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ تیرے نفس کا کسی دوسرے پر کوئی حق نہیں ہے، اور یہ جان لے کہ مخلوق میں سب سے کم بدتر تو ہے. خود میں خیال کر کہ مخلوق میں سب سے بدتر تو ہے. اسی طرح پھر آگے ایک دانش مند کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے. اہل حکماء میں سے، حکمت والوں میں سے ایک دانش مند سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی نعمت بتائیں جس پر حسد نہ کیا جائے. دیکھیں آج جس کے پاس اگر کوئی نعمت ہوتی ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، شان و شوکت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، اس پر حسد کیا جاتا ہے. مال و دولت کی نعمت ہو،
تو بھی اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ عزت و وقار کی نعمت ہو اس پر بھی حسد کیا جاتا ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہوگی حسد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ فرمایا کہ کوئی ایسی نعمت بتائیں جس پر حسد نہ کیا جائے۔ ویسے تو ہر نعمت پر حسد کیا جاتا ہے، تو اتنی محفوظ نعمت ہو جس پر کوئی حسد نہ کرے۔ فرمایا وہ نعمت تواضع کی ہے، عاجزی ہے، اس لیے کہ تواضع کرنے والے پر کوئی حسد نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرنے والے پر کوئی حسد نہیں کرتا، اس لیے کہ عاجزی کرنے والا تو لوگوں کی بیچارہ جوتیوں کے اوپر بیٹھتا پھرتا ہے، لوگوں کے جوتے سیدھا کرتا پھرتا ہے، اور آخری صف میں کم درجے کی نشست میں بیٹھتا پھرتا ہے، اور خود کو حقیر سمجھتا پھرتا ہے، خود کو کم تر سمجھتا پھرتا ہے، اور دوسروں کو اعلیٰ افضل اچھا سمجھتا پھرتا ہے۔ اس پر بھلا کون کیا حسد کرے گا؟ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آج کوئی ایسا بننا ہی نہیں چاہتا۔ ہر کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یاد رکھیں یہ جو کڑیا ہے نا میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ صرف ایک ہی طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے، جو یہ بولی بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ طبقہ ہے اولیاء کا، اہل اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک کتڑا منڑا میں بھی صحیح۔ یہ بولی آپ علماء کی زبان سے نہیں سنیں گے۔ ایک عالم کو کیا لگے کہ وہ ایسی بولی بولے، ایک کتڑا منڑا میں بھی صحیح۔ یہ علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، اللہ نے انہیں یہ ڈیوٹی سونپی نہیں ہے۔ یہ بولی اگر بولتے ہیں تو اولیاء بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کتڑا منڑا میں بھی صحیح، ایک کتڑے کو ڈنڑا میں بھی صحیح۔ تو فرمایا کہ تواضع، عاجزی ایک ایسی نعمت ہے جس پر کوئی حسد نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اس دانش مند سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی مصیبت بتائیں کہ جس میں انسان مبتلا ہو اور اس پر رحم نہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اس دانش مند نے کہا کہ وہ مصیبت تکبر ہے، کیونکہ تکبر کرنے والے پر کوئی رحم نہیں کرتا، نہ زمین والے رحم کرتے ہیں نہ آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، اس پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا یہ عاجزی کے برعکس ہوتا ہے، اس کے مد مقابل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ یاد رکھے جہنم ہے، اور عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کبر ہے نا، کبریائی بڑائی، جس سے تکبر نے جنم لیا ہے، جس سے تکبر نکلا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو تکبر ہے، کبریائی، یہ میری چادر ہے، اللہ کہتا ہے، اور یہ جو بڑائی ہے، خود کو بڑھانا، یہ میری چادر اور میرا لباس ہے۔ جس نے مجھ سے میری چادر اور میرا لباس لینے کی کوشش کی، چھیننے کی کوشش کی، میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اسے ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا، اے بندے، تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تو اس طرف دھیان رکھ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ ناپاک سے ہوئی ہے۔ گھمنڈ کس چیز کا کرتا ہے؟ تیری ابتدا ایک نطفہ ناپاک سے، اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر جو قبر میں گل سڑ جائے گی، نہ جانے کیا ہو جائے گا، اللہ معاف کرے۔ گنہگاروں کا تو یہی اشر ہے نا، اللہ ہر کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ تیری ابتدا اس طرف دھیان رکھ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ ناپاک سے ہوئی ہے، اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر جو قبر میں گل سڑ جائے گی۔ اس ابتدا اور اس انتہا کے درمیانی عرصے میں تو اس گندگی کو اٹھائے پھرتا ہے، تکبر کس چیز کا کرتا ہے؟ اسی طرح پھر آگے بڑھیں،
آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ تواضع کیا کریں، عاجزی اختیار کیا کریں، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، اللہ کے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری اتباع ہے یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری اتباع ہے۔ یہ خالی غلامی کے نعرے لگا کر غلامی اس سے نہیں بنتی، اور جان دینا تو وہ سالک صاحب کہہ رہے تھے کمال پور میں کہ جان دینا تو آخری حال ہے، اس کے درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری اتباع ہے، یہ جو میری غلامی ہے، یہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری، عاجزی، نماز، ان چیزوں کے ساتھ میری اتباع ہے۔ خالی غلامی کے نعرے لگا کر میری اتباع ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر آگے بڑھے، پھر آقا علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص اگر آزاد ہوتا یا غلام ہوتا، میرے آقا کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص کوئی ہدیہ لے آتا، کوئی چیز لے آتا، کوئی تحفہ لے آتا، تو میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہوتا یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہوتی، میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، اس کو حقیر سمجھ کے کہ یہ ایک دودھ کا گھونٹ لایا ہے، کیوں لایا ہے، تھوڑا کیوں لایا، نہیں، ایک دودھ کا گھونٹ ہوتا یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہوتی تو میرے آقا اس کا تحفہ قبول کر لیتے، اس کو رد نہ کرتے، اس کو حقیر سمجھ کے رد نہ کر دیتے۔ میرے آقا پھر خود بھی تناول فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی دیتے، اور وہ جو تھا لانے والا شخص جو آقا کے لیے تحفہ لا رہا تھا، میرے آقا پھر اسے صلہ عطا کرتے۔ اب لوگوں، تواضع اختیار کرنا ہے تو کیسے کریں؟ تواضع، عاجزی کا دروازہ کیسے کھلے؟ تواضع کی بنیاد کیا ہے؟ یہ آج کا سبق آج ہم نے لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نے عاجز بن جانا ہے، تکبر کو چھوڑ دینا ہے۔ تو تکبر کو چھوڑنے اور عاجزی اختیار کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ یہ بھی میرے آقا نے فرما دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ تواضع کی بنیاد کیا ہے آقا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ تم جس سے ملو پہلے تم اسے سلام کرو، اور اگر وہ سلام کرنے میں تم سے پہل کر جائے تو تم اس کے سلام کا جواب دو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہ ایک بات ہو گئی، تواضع کا پہلا دروازہ کھل گیا، اب دوسرا دروازہ کھلنے لگا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محفل میں کم درجے کی نشست کو پسند کرو، یہ محفل میں اونچا درجہ، آگے فرنٹ کرسی نظر آنے والی چیز، فرمایا کہ ان جگہوں کی تلاش میں نہ پھرا کرو، محفل میں کم درجے کی نشست کو پیچھے کہیں اپنی جگہ کو دیکھا کرو۔ اس طرح پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیسرا دروازہ، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تم ہرگز نہ چاہو کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرے اور تم پر احسان کرے۔ اور چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا، اچھا شخص وہ ہے جس میں اپنی کمی کوتاہی نہ ہو، اس کے بغیر وہ دوسروں کے ساتھ تواضع کرے۔ ایک چھوٹا شخص ہے، ایک عام بندہ ہے، غریب ہے، وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا کرتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کی عاجزی کو معنی نہیں رکھتی، وہ ہے ہی معاشرے میں ایک غریب چھوٹا سا آدمی ہے۔ اصل تواضع عاجزی تو اس بندے کی ہے جو بڑا ہو، اللہ نے اسے مقام و مرتبہ عطا کیا ہو، بڑا آدمی ہو، اچھے منصب پر فائز ہو،
وہ اوپر سے نیچے آ کر غرباء کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اپنے ہر ایک کے ساتھ اٹھ بیٹھے، ان کے ساتھ مل بیٹھے، اور ان کے ساتھ انہیں یہ احساس اپنے بڑے ہونے کا احساس نہ دلوائے۔ آقا نے فرمایا تواضع اصل اس بندے کی ہے جو بڑا ہے اور بڑا ہو کر چھوٹوں کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ تواضع کا دروازہ ہے۔ اسی طرح آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ انسان متواضع کب ہوتا ہے، تواضع کب اسے ملتی ہے، انسان متواضع اگر بننا چاہے، عاجز بننا چاہے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر حق بات اور ہر نصیحت کو قبول کر لینا، حق بات پر بحث نہ کرنا، ایک بات۔ دوسرا فرمایا کہ جس نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا کہ میں اتنے فضل والا ہوں، میں اتنا بڑا ہوں، میں اتنا متقی ہوں، میں اتنا پرہیزگار ہوں، میں اتنا حاجی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، فرمایا کہ جس نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا اپنے اندر، دوسروں کو بتانا تو دور کی بات، جس نے اپنی قدر و قیمت کو اپنے اندر محسوس کیا، فرمایا اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں ہے، عاجزی اور انکساری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا دوستو آج سے سبق کو اپنا لو، تکبر کو چھوڑو۔ اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر، کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پھر ایک اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا تکبر سے بچنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔